الحمد للہ رب العالمین۔ ہوٹل کی مسجد میں جو شخص امامت کرتا ہے وہ صفائی کرنے والا ملازم ہے، ان کا آدھی آستین ہوتی ہے اور پینٹ پہنی ہوتی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ ان کے بعد وہ بھی تو سچے ہیں نا، اور کوئی مسلمان ہو تو اس کے امام بنائے۔ تاج کمپنی کے قرآن جو ہیں ان کو ان کی فیکٹری سے لے کر ہم جا کے فروخت کر سکتے ہیں، بالکل فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا فروخت کرنا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ بتا کر پیسے لے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ کمپنی قرآن چھاپے وہ بیچے نہیں۔ کہتے جی کہ میں سرکاری ملازم ہوں لیکن ہماری تنخواہ جو آتی ہے وہ بینک کے ذریعے آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بینک سود، لیکن آپ تو سود نہیں لیتے نا، آپ تو اپنی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح پھر کسی کا حج بھی نہیں ہوگا، حج کے پیسے سارے بینک میں نہیں ہوتے، وہ بھی تو پھر سود ہو گیا۔ ہمارا کیا قصور ہے سود سے؟ جب ہم نے نہ سود لیا نہ دیا۔ باقی گورنمنٹ بھی کسی کے گھر میں نہیں رکھ سکتی، گھر میں حج کے پیسے رکھے تو گھر والا ہی لے کے بھاگ جائے گا۔ موبائل میں قرآن شریف فیڈ کرنا جائز ہے، گانے کرتے اس سے تو بہتر ہے نا کہ قرآن پڑھا کرو۔ موبائل پہ قرآن کی تلاوت بالکل جائز ہے، فلمیں دیکھنا جائز ہے، قرآن کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو؟ کوئی عقل خراب ہو گیا کیا؟ یعنی بری چیز دیکھو تو وہ تو مولوی سے نہیں پوچھتے۔ قرآن ہے، چاہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو، پتھر پہ لکھا ہو۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کون سی کاغذ تھے، کون سی چھپائی ہوئی تھی؟ کھجور کے ٹکڑوں پہ تھے، لکڑیوں پہ تھے، اس کے بعد یہ پتھروں پتہ نہیں۔ میں موبائل پہ قرآن دیکھنا، میرا بھائی قرآن دیکھنا تو ہر حال میں جائز ہے۔ تو بہرحال اگر اصل جو مولانا نے فرمایا ہے نا کہ موبائل پہ نہ پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا چالا۔ اب اس نے ہر کتاب جو ہے نا جی کو موبائل میں فیڈ ہے، قرآن فیڈ ہے، تفسیر فیڈ، ہر زبان کے قاری لوگ بڑے خوش ہیں جی، گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ نعوذ باللہ جب دنیا سے یہ کتابت والا قرآن ختم ہو جائے، اس کو ایک سیکنڈ میں وہ سیٹلائٹ سے ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں؟ لیکن ابھی تو مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں 60,000 کتاب ہے جو اس میں فیڈ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے۔ اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات پہنچ رہی، لیکن ساتھ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو اصل ورثہ ہے ہمارا قرآن کا وہ ختم نہ ہو۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ مثلا ہم قرآن وہی پڑھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں قرآن اٹھانا مشکل ہے، موبائل کھول کے بھی پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی کو عادت بنا لیں اور اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، پھر تو ناجائز ہے۔ ایک مسافر ہے جس پر قصر واجب ہے، اس نے چار رکعت والی نماز کی امامت کی، نماز ناجائز ہے۔ جب اس پہ قصر واجب ہے اس کو 2 رکعت پڑھانی چاہیے تھی، اور پہلے بتانا چاہیے تھا کہ میں مسافر ہوں۔ کہتے کہ میں ایک جنرل سٹور چلاتا ہوں، 2 دن پہلے میری دکان پر ایک فقیر آیا بھیک مانگنے کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ معاف کر دو بابا، تو جواباً فقیر نے کہا کہ میں ایک سید ہوں اور آپ کے دکان میں سید کا 5واں حصہ بنتا ہے، تم وہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور سید کے لیے تو خیرات جائز ہی نہیں، 5واں حصہ کہاں سے بنے گا؟ اس کے لیے تو نہ زکوٰۃ جائز ہے نہ صدقات جائز ہے۔ سید کو تو اللہ نے اس محل سے پاک رکھا ہے، یہ اچھا سید تھا، 5واں حصہ بھی دکان میں ملا لیا۔